خدا کے لیے کسی کی بیٹی میں نقص مت نکالیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہترین تخلیق بنایا. تو رب نے جس کو جو بنایا، میں اس میں عیب نکالنے والا کون ہوتا ہوں؟ جس کا قد چھوٹا ہے، کیا اس نے اپنی مرضی سے چھوٹا قد رکھوایا؟ کسی کا کلر بہت فیئر نہیں ہے، سانولا رنگ ہے، کالا رنگ ہے، اس نے اپنی مرضی سے کالا رنگ رکھوایا؟ کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا بن گیا یا بیٹی بن گئی اپنی مرضی سے، کوئی کسی غریب کی کٹیا میں پیدا ہو گیا یا ہو گئی، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی منشا کے مطابق جو کچھ دیا. اب میں قد کے اوپر، موٹے ہونے پر، پتلے ہونے پر نقص نکالتا ہوں تو میں اس میں نقص نہیں نکال رہا، میں اللہ کی تخلیق میں نقص نکال رہا ہوں. تو یار کیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کی بچیوں میں یا بچوں میں نقص نکالتے ہیں. آپ کو پسند نہیں، آپ ویسے منع کر دیں ہم کہیں اور دیکھیں گے، آپ کہیں اور دیکھ لیں. سمپل سادہ بات، گھمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب رشتہ دیکھنے بھی جائیں تو خدا کے لیے ایک آدھا بندہ جائے. رشتہ دیکھ لیا، 10 بندے گئے نے پہلے، اب جناب وہ چاچی کو بھی دکھانا ہے، مامی کو بھی دکھانا ہے، پھوپھی کو بھی دکھانا ہے، 15 لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اینڈ میں ایک آتا ہے مینوں پسند نہیں جناب، انکار کر دیتے ہو. اب بچی والے تو بیچارے مجبور ہیں، جب بھی آپ جاؤ گے کھانا پکائیں گے، خرچہ کریں گے، اور 2 مہینے بعد آپ کو جب میں پسند نہیں. یہ تو غلط بات ہے. اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو کہتی ہوگی بھی میرا رشتہ ہو رہا ہے، سہیلیوں کو بتا رہی ہے، محلے والوں کو پتا ہے، اب انکار ہو گیا تو لوگ باتیں بتاتے ہیں کوڑی کو نقص ہونا ہے بھائی تا انکار کر گئے نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام ایک بندہ گناہ گار بھی ہو، آپ اس کا گناہ دیکھ لیتے ہو لیکن آپ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتے ہو، تو حضور فرماتے دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا. تو بیٹی میں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں یار، بیٹے میں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں، آپ بلا وجہ عیب بنا رہے ہو. اور عیب کیا ہونا چاہیے؟ ہم پوچھتے ہی نہیں. شادی کرنے جاتے ہیں، بیٹا دیکھتے پہلے گھر ویکھ دینے، گھر کیسا منڈے دا، کماندا کنا پتر، اچھا جی. یہ کوئی پوچھتا ہے لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کبھی پوچھا آپ نے کہ تم حضور سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سگریٹ پیتا ہے پر پیسے کماندا ہے، کوئی گل نہیں جناب، چلتا ہے جی. یہ تو آج کل کے منڈے دا رواج ہے. پیسے کے چکر میں شادی کر دی. اب وہ سگریٹ پیتا تھا، آپ کو پتا نہیں، چھان بھی نہیں ہوئی نہیں، وہ چرسی پیتا ہوگا، اس کے دوست ایسے برے بلے شراب پینے والے ہوئے تو کل کو بیٹی کو مارے پیٹے گا، گھر بھیجے گا. اب آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے دینداری کو معیار بناؤ یار، کہ بندہ دیندار ہے کہ نہیں. اگر دیندار ہے، اب اگلا سٹیپ کماتا کتنا ہے، گھر بار کیا ہے، ظاہر ہے بچی کو بھوکا تو نہیں مارنا. تو پہلا جو ہمارا منصب ہونا چاہیے وہ دینداری. اس کے بعد اگلا، دینداری کو ہم نے بالکل اینڈ میں رکھ دیا ہوا ہے، اینڈ سے دیکھیں گے. تو یہ ہمارا نظام اسلام نہیں. اسلامی معاشرہ اللہ کے رسول کے فراہمی